الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون اے لوگو، جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو اس وقت اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کیا کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی صرف تسبیح ہی نہیں بیان کی جاتی بلکہ اس کی تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریفیں بجا لاؤ، اور دن کے پچھلے پہر بھی۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ وہ ہے جو اپنی قدرت سے زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے خشک اور بنجر اور برباد ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی اس طرح قبروں سے ایک دن نکالے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم کی یہ آیات ہیں۔ سورۃ الروم 21واں پارہ، اور اس کی سورت کی آیات ہیں 27، 28، 29۔ ان آیات میں اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں کو کچھ مخصوص اوقات میں تسبیح اور تعریف بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ ایک وقت کہا گیا صبح، پھر فرمایا شام، پھر فرمایا دن کے پچھلے پہر، پھر فرمایا ظہر کے وقت۔ تو تسبیح تو اللہ رب العالمین کی انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو ان اوقات میں
تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ یقینی بات ہے کہ مخصوص انداز کی تسبیح کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور زبان اور عمل کے لحاظ سے اللہ کی تسبیح کی بہترین شکل نماز ہے۔ نماز جیسا کوئی عمل نہیں کہ انسان جس طرح نماز کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف، تو اس کے برابر بھی کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ 5 وقت ہمیں بتائے، اور یہ جو نمازوں کے 5 اوقات ہیں، یہ جو ہمارا نظام عالم جس میں روزانہ ان مخصوص اوقات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو ان نمازوں کو بالکل عین مطابق ان کے رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ ایک مخصوص مطابقت ہے۔ کہا گیا کہ شام کو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج جو چڑھا تھا، جس نے اپنی روشنی دکھائی، اپنا زور دکھایا، اللہ کے حکم سے وہ غروب ہو گیا، دن کی حکومت ختم ہو گئی، دن چلا گیا۔ گویا یہاں دن کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں سورج کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو فرمایا میری تسبیح بیان کرو، میں وہ ذات ہوں جس کے حکم سے یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اور پھر شام کے وقت ہی جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد ابھی اس کے اثرات سرخی کی شکل میں باقی رہتے ہیں، مغرب کی طرف سرخی ہوتی ہے جس کو شفق کہا جاتا ہے، تو یہ تقریباً کوئی 1-1.25 گھنٹے بعد یہ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو جب غروب شفق ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اب عشاء کا وقت ہو گیا، اب رات نے مکمل طور پہ اپنا تسلط جما لیا ہے، رات کی تاریکی مکمل چھا گئی ہے، تو لہٰذا اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف بجا لاؤ جس نے تمہیں رات نصیب کی، کیونکہ اگر مسلسل دن ہوتا تو اس سے تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی، تم اکتا جاتے، تم اس زندگی سے موت کو ترجیح دیتے۔ انسان ایک ہی کیفیت میں ہمیشہ وہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دن کو ختم کر دیا، تم کام کر کے تھک چکے تھے، اب تم نے آرام کرنا ہے، تو لہٰذا اللہ نے آرام کے لیے رات کو تاریک بنا دیا، تو اس کی تسبیح بیان کرو۔ فسبحان اللہ حین تمسون، پھر فرمایا وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو پھر اٹھو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، کہ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے رات کی تاریکی کو سمیٹ کے اب دن چڑھا دیا ہے، اٹھو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور پھر فرمایا وعشیاً، دن کے پچھلے پہر، کہ جب سورج عین سر پہ تھا، نصف النہار، دوپہر کا وقت تھا، تو سورج کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کھڑا رہے، بلکہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو مغرب کی طرف ڈھلنے کا حکم دیا، اور حتیٰ کہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب سورج کی وہ تپش، وہ حرارت اور وہ چمک دمک باقی نہیں رہی، اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی چمک دمک ختم ہو جائے گی، یہ زرد ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر بالآخر یہ غروب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وعشیاً، یہ جو عصر کا وقت ہے، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان۔ وحین تظہرون، اور جب عین ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظہر یظہر، ظاہر ہونا، پھر ہوتا ہے غلبہ، کہ ایک چیز ظاہر ہوئی ہے اور غالب ہے، بالکل سر کے اوپر ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ابھی نہیں، جب میں اس کو زوال کی طرف لے کے جاؤں گا نا، پھر میری قدرت دیکھنا اور میرے آگے جھک جانا۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ نظام ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ وہ نظام ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ تبدیلیاں صرف دن رات میں نہیں ہوئی، انہی تبدیلیوں میں کے ساتھ ہمارے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، یہ سورج کی طرح ہی اس کی بھی رفتار تھی، پھر اس کی جوانی ڈھلی، یہ بڑھاپے کی طرف گیا، اور ایک دن آیا کہ یہ بھی غروب ہو گیا۔
سورج وہ قرہ ہے، اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور اس سے پوری انسانیت نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے مفادات وابستہ ہیں۔ لیکن یہ سورج بذات خود یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کے ممنون احسان ہوں یا اس ذات کے جس نے اس کو پیدا کیا؟ یہاں ہمارے لیے یہ بھی سوال کہ کیا سورج کے ہم ممنون احسان ہوں؟ جس طرح کے مشرک بعض قومیں وہ ہیں جو جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے آگے کھڑی ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ شکر ہے تو طلوع ہوا ہے داتا۔ پھر جب وہ عین دوپہر کے وقت پھر وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں سورج کا، اور پھر جب وہ غروب ہوتا ہے اس کے غروب ہوتے وقت بھی اس کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 3 وقتوں میں تم نماز نہ پڑھا کرو تاکہ ان مشرکی کی مشابہت نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کی ذات تو وہی ہے، مشرکوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہ اس وقت وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، تم اللہ کی عبادت اس انداز میں نہ کرو کہ اس کے حضور تم سجدے کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے منع نہیں کیا گیا، ذکر اذکار سے منع نہیں کیا گیا، تسبیحات سے منع نہیں کیا گیا، لیکن فرمایا نماز سے رک جاؤ، جب یہ کیفیت ختم ہو جائے پھر تم اللہ کی تسبیح، پھر اس کی عبادت کرو۔ تو سورج یہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، حالانکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، چاند یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کائنات کے اندر انسان اوپر دیکھے نیچے دیکھے ہر طرف اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی۔ ان آیات اور ان نشانیوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کا، اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، وہی اول ہے، نہ اس کے ساتھ کسی کی ابتدا ہوئی، نہ اس سے پہلے کوئی تھا، اور نہ یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا کا کوئی وقت نہیں، اور وہ آخر بھی وہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ ہوگا، اور وہ ظاہر بھی ہے، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، پھر کیوں وہ ظاہر ہے؟ اس کی نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ اس کے وجود کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ والباطن، اور باطن ایسا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اپنی ذات بابرکات کا ادب اور اپنی عظمت کا اظہار کا ہمیں سبق دیا ہے کہ اس کائنات کے اندر تم ان کافروں جیسے نہ ہو جنہوں نے اپنا دین ایک کھیل اور تماشا بنا لیا۔ شیطان جب ہدایت سے انسان کو دور کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو فارغ بیٹھنے دیتا ہے، پھر اس سے ایسے ایسے عجیب کام کرواتا ہے جس سے انسانیت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں انسانیت کا درس دیا کہ جب یہ اوقات تبدیلیاں ہو رہی ہوں تو تمہارے کرنے کے کیا کام ہیں، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، تم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے ہماری مسلمان ہونے کے باوجود اور اس قرآن کو ماننے کے باوجود ہمیں اس کے اوپر عمل ہمیں نصیب نہیں ہے۔ ہم اللہ کی یاد سے ایسے غافل ہیں، ہمیں نماز کے اوقات کا پتہ نہیں، نظام اوقات یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہمیں پتہ ہے، ان کی پابندی ہے کیونکہ بچوں کو پڑھوانا ہے۔ فیکٹریوں کے چلانے کے ہمیں اوقات کا پتہ ہے، ہم وہاں حاضریاں لگواتے ہیں، اور جب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حاضری لگاتے ہیں، ہم تماشا بنا لیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیا یہ حدیث ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے، ہر وہ مسجد جہاں جمعہ ادا ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتے بھیج دیتے ہیں، وہ رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کے نام درج کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ فلاں بندہ، فلاں اس کا نام ہے، اس کی ولدیت یہ ہے، یہ اللہ کے گھر جمعہ ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ لیکن جب اذان ہو جاتی ہے، جب اذان ہو جاتی ہے اور امام ممبر پہ بیٹھ کے نصیحت کرنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ کر وہ ممبر کے پاس آ جاتے ہیں، پھر آنے والوں کے ان مخصوص رجسٹر میں نام نہیں درج ہوتے،
ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، اور اپنے نظام میں یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں ہیں کہ ہم نے اپنے کارندوں کو حکم دیا ہوتا ہے 9 بجے تک تم نے رجسٹر رکھنا ہے، بعد میں جو ہے اس کو واپس کر دینا ہے۔ یہ تو سمجھ ہے ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ ہم دیندار ہیں، اور دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس دین کو ہم نے تماشا بنایا۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ہر وہ بات جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور اللہ کی وہ آیات جو نعمت کے طور پہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہ ہمارے لیے تماشا ہے۔ ہم نے ان آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ مذاق شروع کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ کافروں کے کام تو ہیں، لیکن آج مسلمان کو کافر نے ایسا اپنے نظام میں جکڑ لیا ہے، اپنے نصاب پڑھا کے، قرآن سے دور کر کے، اور اپنی تہذیب اس نے ہمارے اوپر ایسی مسلط کر دی ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ بھی، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ہم انہی کی باتوں کو اپنے معاشرے میں رواج دیتے ہیں۔ ہمارے پاس آلات بھی ان کی آ گئے، ہمارے پاس تہذیب بھی ان کی آ گئی، ہمارے پاس بول بھی انہی کے ہیں، ہم بچوں کو بھی وہی کچھ سکھا رہے ہیں، خود گونگے ہیں حق کو بیان کرنے سے اور بچوں کو سمجھانے سے، آنکھوں پہ پردے ہیں، دلوں پہ مہر لگ گئی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری زندگی ہے۔ قرآن کو اگر ہم پڑھتے، سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں، اکثر اہتمام کرتے ہیں برکت کے لیے، لیکن ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی تہذیب ہے، یہ کوئی نئی روشنی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ پرانی تاریکی ہے جو شیطان نے ہمیشہ انسانی معاشرے میں مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اور نبی انہی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا دور دیکھیں، ابھی نہیں، نوح علیہ السلام کا دور، جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور جہالت سے نکالنے کے لیے۔ ذرا ان کے دور کی باتیں تو پڑھیں سورہ نوح کے اندر، کیا کہہ رہی ہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور ظالموں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے نہیں ہو، تم اللہ کی عظمت کا خوف نہیں کھاتے کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ تمہیں اس نے مختلف حالتوں سے گزار کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تم سوچو پہلے کیا تھے، پھر تمہاری کیا حالت بنی، پھر تم کدھر منتقل ہوئے، وہاں کتنی دیر رہے، تمہیں مالک نے کیا بنا دیا، پھر اپنے وقت میں تمہیں زمین میں کیسے بھیج دیا، اس کا تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ نے چاند نورانی اور روشن بنا دیا۔ وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے سورج کو تپکتا ہوا مہکتا ہوا چراغ بنا دیا۔ تم نہیں دیکھتے؟ مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو مذاق سمجھتے تھے، اس نظام عالم کو وہ تماشا سمجھتے تھے۔ تو انسان کو یہ سبق دیا گیا کہ جب تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ادب اور اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں سے سبق حاصل کر، ان چیزوں کو اپنے لیے نعمت سمجھ، اور اس نعمتوں کو پیدا کرنے والے کے آگے جھک جا۔ مسلمان اسلامی تہذیب، اس کا اپنا پورے کا پورا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک رنگ ہے اس کا، جس کو یہ کہا گیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ لوگوں، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اللہ کے رنگ کا ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھاؤ۔ بتائیں، جس نے یہ کائنات اتنی خوبصورت بنائی ہے، جس نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، وہ ذات کتنی خوبصورت ہوگی، وہ کتنے جمال والی ہوگی۔ اس نے انسان کو مرد و عورت کے مختلف انداز میں، بہترین انداز میں پیدا کیا، اور پھر ان رنگوں کو جو تبدیلی ان میں کرتے ہیں وہ سراسر شیطانی تہذیب ہے۔ فرمایا لعنت ہے اللہ کی ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور لعنت ہے ان مردوں پہ جو عورتوں جیسے بنتے ہیں۔
جو ہجرے اور خسرے بنتے ہیں، روز اٹھتے ہی وہ شیو کرتے ہیں کہ ہمارے چہروں پہ بال نظر نہ آئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کوئی اللہ کا بھی رنگ دیکھو، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ تمہیں شیطانی رنگ اچھے لگتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہمارے بچے کس تہذیب میں جا رہے ہیں، کس تہذیب میں رنگے جا رہے ہیں۔ رب نے ہمیں دیے، ہم نے ان کے کانوں میں اذان کہی، جب بڑے ہوئے ہم نے یورپی تہذیب کے آگے حوالے کر دیا، پیسے ہم سے لو اور ان کو شیطان کی پوری تعلیم دے دو۔ اللہ کا رنگ کدھر ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ کے رنگ کو ظاہر کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ جو قزع پیالہ کٹ ہوتی ہے، پیالہ کٹ، فرمایا اس سے بچو۔ اللہ کے نبی نے واضح منع فرمایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آج کی تہذیب ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے دین کو ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت یا یہ بیان کرنے والے یہ تو اجڑ لوگ ہیں، ان کو تو تہذیب کا پتہ ہی نہیں۔ بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں۔ بات ہی صرف یہ تھی کہ جب ان سے بات کسی نے سن لی، پھر ان کو نہیں دیکھے گا، پھر کہنے والے کو دیکھے گا۔ اللہ کے نبی کا تو احترام ہر دل میں ہے، تو لہٰذا ان سے بات ہی کوئی نہ سنے، انہی کو نفرت سی نکال کے دیکھا جائے، انہی کے اندر کیڑے نکالے جائیں تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں، لوگ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ انہوں نے اور تو کچھ کہنا نہیں ہے، یہی کہنا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حدیث یہ ہے، یہ دیکھو، ہم اپنی طرف سے نہیں لے کے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پیالہ کٹ ہے اس سے بچو، اور آج سارے بچے ہمارے دیکھیں یہی کچھ کیے ہوئے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ شیطانی رنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ عام طور پہ آپ آج کل دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو، ابو داؤد کی روایت ہے، مردوں کو ان 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے سے منع فرمایا۔ فرمایا انگوٹھی پہنی ہے تو اس انگلی میں پہنو یا اس میں پہنو۔ اور آج آپ عام بندوں کو دیکھیں، انہوں نے درمیانی انگلی میں پہنی ہوتی، عام لوگوں کو، نمازیوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابد۔ ہم ایک نظام عالم کے اندر ہیں، اس کے پیدا کرنے والوں کو دیکھو، اس کی عظمت اور اس کے احترام کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں کو برا بھلا مت کہو۔ یہ سورج ہے تو کہو یہ کیا آج شعلے اگل رہا ہے، یہ شعلے جس نے اس کے اندر رکھے ہیں نا اس کو دیکھو، جس نے شعلے رکھے ہیں یہ دیکھو کہ وہ کیوں اس سے اگلوا رہا ہے، وہ کیا تمہیں سبق دے رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ ایک مرتبہ آندھی چلی، لوگوں نے آندھی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے یہ کیا تیز ہوا چل گئی ہے۔ فرمایا لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی مت دو، یہ اللہ کے حکم سے چلی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کو جس کے لیے چاہے عذاب بنا دیتا ہے، جس کے لیے چاہے رحمت بنا دیتا ہے۔ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس ہوا کو برا بھلا کہو۔ یہ دیکھو اس کو کس نے چلایا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر ہوا چلنے سے تمہیں ناگواری ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، پھر اس کا یہ مطلب نہیں تم اس کو برا بھلا کہنا شروع کرو، بلکہ اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت کو تازہ کر کے کہو اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی خیر اور برکت کا سوال کرتا ہوں، اور وہ خیر و برکت جو اس کے اندر تو نے رکھی ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور وہ خیر و برکت جس کو یہ پہنچانے کے لیے چلی ہے وہ بھی مجھے عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے، اور جو اس کے اندر کوئی شر چھپی ہوئی ہے اس سے، اور جس شر کو پہنچانے کے لیے چلائی گئی ہے اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ ہے، یہ ہے نبی ہمارے جنہوں نے ہمیں اس نظام کے اسرار بتائے، یہ نئی تہذیب بتائے گی، اس کا ہمیں سبق ملے گا۔ ایک مرتبہ جب رات کو اللہ مالک الملک نے مرغے کے اندر ایسی رات کے، بالخصوص رات کے اور دن کے بھی اوقات کی معرفت کا ایسا پیمانہ رکھ دیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر
وہ مخصوص وقت میں راتیں لمبی ہوں چھوٹی ہوں اس کے مطابق پچھلے پیر وہ اذانیں شروع کر دیتے. تو ظاہر بات ہے ایک مرتبہ کسی نے اس کی اذان سے وہ ڈسٹرب ہوا تو برا بھلا کہنا شروع کیا. فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغی کو برا بھلا مت کہو، یہ نماز کے لیے تمہیں اٹھا رہا ہے. یہ ہمیں نئی تہذیب بتائے گی. ایک مرتبہ کسی کو بخار ہوا، اور یہ تو وہ چیز ہے جو انسان کو ذاتی طور پہ اندر سے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو انسان تنگ آ کے بخار کو یہ کیا چیز مجھے لگ گئی ہے، فرمایا لا تسبوا الحمى، بخار کو برا بھلا مت کہو. یہ ایک مسلمان کے لیے رحمت بن کے آتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہمیں نئی تہذیب سکھائے گی. یہ ہمارے ذہن میں کیا کچھ بیٹھ گئے ہے، ہم کن کن چیزوں سے بے خبر ہو گئے، ہم اپنے رب کو کس طرح بھلا بیٹھے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی ہیبت سے نہیں ڈرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو، حضرت عائشہ سے بھی قریب تر ہوگا اللہ کے نبی کے، فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو زندگی بھر جتنا میرا ان کے ساتھ اللہ نے وقت مقرر کیا تھا، میں نے پوری زندگی اس طرح ہنستا ہوا نہیں دیکھا منہ کھول کے کہ مجھے آپ کا وہ گلے کا کوا نظر آ جائے. کبھی بھی اتنے کھل کے ہنسے ہوں کھل کھلا کے کہ مجھے اندر کا وہ کوا نظر آ جائے، ایسا میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا. ہاں آپ مسکرایا کرتے تھے، بات کسی کی بات اچھی لگتی، کسی کی کوئی اچھا موقع ہوتا صرف آپ مسکرا دیا کرتے تھے. اور پھر جب ہوا چلتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے بے چینی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، بے چین ہو جایا کرتے تھے. اقبل و ادبر، گھر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے. حتیٰ کہ جب بارش شروع ہوتی اور ہوا کا زور ٹوٹتا، بارش نازل ہوتی، پھر آپ مطمئن ہو جایا کرتے تھے. میں نے کہا اللہ کے نبی جب ہوائیں چلتی ہیں تو قرآن نے بھی کہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تو وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ پہلے ہی خوش ہو جائیں بھائی اللہ کی رحمت آنے والی ہے. تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور آپ غمگین ہو جاتے ہیں. فرمایا اے عائشہ مجھے بھی پتہ ہے ہوائیں اسی لیے اللہ چلاتے ہیں، لیکن مجھے کیا معلوم، مجھے یہ کون گارنٹی دے، ما یؤمنونی، مجھے کون اس سے بے خوف کرے کہ یہ جو ہوا آئی ہے یہ رحمت والی یا عذاب والی ہے، یہ جو ہوا آ رہی ہے. اور پھر فرمایا ایک قوم نے، ایک بدبخت قوم نے اسی ہوا کو دیکھا تھا، اسی ہوا کو دیکھے وہ اچھل کود انہوں نے شروع کر دی تھی، لیکن جب وہ ہوا آئی تو عذاب علیم لے کے آئی اور 8 دن کے اندر اندر ان کا وجود ختم کر کے رکھ دیا. اللہ کے بندوں ہم کہاں رہ رہے ہیں، کس نظام میں رہ رہے ہیں؟ یہاں ہر پل ہمیں کس کو یاد کرنا ہے، کس کی تسبیح بیان کرنی ہے. بارشیں کیا ہمیں گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ بارش رحمت کی ہوگی، یا یہ سیلابی صورت اختیار کر کے ہماری زمینوں کو اور ہماری لہلہاتے فصلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گی؟ اللہ کے بندوں ہم اس کے بندے ہیں، اس کو یاد کرنے کا حکم ہے، اسی کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، اسی کی تعریفیں بجا لانے کا حکم ہے، اور اسی کے ادب و احترام کا حکم ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ کی ان نشانیوں کو مذاق بناؤ، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ کافر لوگ روز قیامت جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ کہیں گے کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں دیتی تھیں، کیا تم میری آیتوں کو نہیں دیکھتے تھے، تو تم ان کو مذاق سمجھا کرتے تھے. آج تم جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے اور نہ ہم تمہارا کوئی عذر سنیں گے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو اللہ ہی کی تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور وہی آسمانوں کا رب ہے، وہی زمین کا، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. صدق اللہ.